کے ایک اور ساتھی جدوجہد میں ان کے ساتھ شریک کار ڈاکٹر جبار خٹک سے کہ وہ آئیں اور مختار باچا کے حوالے سے اپنی بات رکھیں۔ کامریڈ مختار باچا نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے نا وہ یہی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان میں شمولیت سے، اور وہ اپنے سوچ میں بڑا مستحکم لیکن اپنے اظہار میں سخت گیر قطن نہیں تھے، اور جب وہ انصاف پسند معاشرے کے لیے جو کام کرنا چاہتے تھے تو وہ سمجھتے کہ تمام ترقی پسند قوتیں جو ہے ان کے اتحاد کے بغیر جو ہے نا یہاں پر ایک منصفانہ سماج نہیں بن سکتا۔ انہوں نے ان کی پوری زندگی جو تھی وہ اپنے ان اصولوں پر رہے، اور اصولوں پر وہ لچکدار تھے، لچکدار ان معنوں میں کہ وہ اپنے اصولوں کو ساکت اور جامد نہیں سمجھتے تھے اپنی سیاسی کو، بلکہ یہ کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے جو تقاضا ہوتا تھا وہ اپنے اصولوں اور ان بدلتے ہوئے حالات کو منطبق کرتے تھے، اور اس سلسلے میں جو ہے نا مختلف انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن ان کا جو ہے نا وہ جو ہے ہدف یہ تھا کہ مظلوم اور پسماندہ طبقات کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو ان کے جو ہے نا استحصال سے، جو سماج کا استحصال ہے اس سے جو ہے نا وہ رہائی کریں۔ اب میں یہ تھوڑی سی جو ہے نا ان کی شخصیات پہ بہت لوگ بول بھی رہے ہیں، اور اس سلسلے تو میں ایک دو واقعات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس سے جو ہے نا وہ ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہے جو بھی ایک، اگر ہم مثال کے طور پر ایک کسی کے کام کو ذمہ لیں، اس کام کو ایک میکینیکل طریقے سے کریں تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ حاصل بھی اور اس کا رزلٹ بھی شاید میکینیکلی ہوتا ہے، بلکہ شاید کیا یہ میکینیکلی ہوتا ہے، لیکن سب آپ جب انسانی احساسات اور جذبات اور زمینی عقائد کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر اس جو ہے پھر اس کے اندر جو راستہ بناتے ہیں تو وہ راستہ جو ہے نا بہت ہی ڈائنامک اور بہت ہی اثر انگیز ہوتا ہے، اور یہ باچا مختار باچا کی جو ہے نا ایک اپنی ایک خوبی تھی۔ بہت اس کے واقعات ہیں لیکن میں ان کو سلسلے کو ذرا توڑتا ہوا یہ لے جاتا ہوں کہ یہاں پر چھوڑتا ہوا کہ ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور ہمیں جو ہے نا یہ کہا گیا تھا کہ 3 اسٹوڈنٹ تھے، ہم لوگوں کو جانا تھا کسی میٹنگ میں جرمنی وایا افغانستان، ایک میں تھے، ایک صاحب شاہ صابر تھے جو پشاور سے ہمارے طالب علم ساتھی تھے، مرحوم ہو گئے، ایک سلیم شاکر تھے پنجاب سے، پتہ نہیں وہ زندہ ہیں کیا ہیں کوئی اس کے بعد نہیں پتا، ہم تینوں کا جو ہے نا وہ وقت گزرا، پھر جو ہے وہ وقت تھا تو پشاور جانے سے پہلے مجھے مختار باچا صاحب نے ایک الگ سے جو ہے نا بلایا اور ایک میسج دیا کہ میسج جو ہے نا وہاں پر دوستوں کو کنوے کرنا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا دوستوں کو کنوے، تو وہ بابر کارمل کے بانجے تھے، وہ ایک نیوز ایجنسی میں سب ایڈیٹر تھے، ان سے ملنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے تو وارنٹ ہے کیا ہیں، تو ہمیں جو ہے نا رکنا پڑا اس لیے کہ وہ اہم زیادہ تھا، اور ہم نے وہاں پر جرمنی میں کانفرنس میں جانا مناسب نہیں سمجھا، کافی تک ابھی کیا کریں، تو کسی ہوٹل میں جو ہے نا ہم سے اجمل خٹک صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو نہیں کہ اجمل خٹک صاحب کے پاس نہیں رہنا تھا، بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے پاس رہیں، وہی رہے، پھر ایک دفعہ ہم گھومنے گام کے آ گئے تو ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر نجیب سے آپ کی کل ملاقات ہے، تو وہ صوفی جمعہ خان جو ہے نا جو اب اسلام آباد میں پتہ نہیں ان کے دماغ کو جو کچھ ہو گیا، کتاب بھی انہوں نے لکھی، جمعہ خان ساتھی تھے اجمل خٹک صاحب کے بڑے گہرے اور سب سے رابطہ تھا، انہوں نے ان کو کہا تھا، تو پھر ہماری 1 on 1 ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا جو ہے نا جو 1 on 1 ملاقات ہے ابھی صرف منظور گچکی موجود ہے اور صوفی جمعہ خان ہے، باقی تو سب بیچارے جو ہے نا سب چلے گئے، تو اس کے اندر جو ہے نا پھر وہ ڈاکٹر نجیب نے ہمیں پوری وہ کہا کہ ان کی پارٹی کا جو مرجر ہوا تھا وہ کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جا کے بتا دینا کہ حفیظ اللہ امین پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، حفیظ اللہ امین ہمیں امریکن ایجنٹ لگتا ہے، اور پارٹی کا ملٹری ونگ جو پرچم کا اور خل کا ہے وہ ابھی تک ایک نہیں ہوا، اور یہ داؤد خان اور ضیاء الحق کی جو ہے نا دوستی ہو گئی ہے، اور داؤد خان ہمارے بندے مار رہا ہے اور ہماری بندوں کو گرفتار کر رہا ہے، اور ہمارے سینٹرل کمیٹی کے لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے، وہ بھی تھی، اور پارٹی کے حوالے سے، پارٹی کی نمائندگی کے حوالے سے کوئی میسج دینا تھا، وہ دے کے جو ہے نا ہم آ گئے، اور جب باچا صاحب سے جو ہے جب ملے انہوں نے جو مختلف سوال کیے اس کے بعد جو ہے نا ہوا، تو میرے مختار باچا کا کہ یہ پیغام جو ہے نا ان کو اتنی دیر سے کیوں پہنچایا گیا، اس نے کہا پھر کبھی بات ہوگی، پھر مجھے بعد میں ہی پتہ چلا کہ کیا کہتے ہیں
وہ یعنی کہ اس دیر کیوں ہوئی جی، خیر اس کو تو آپ چھوڑے. پھر دوسری دفعہ جب نذیر عباسی صاحب ہمارے شہید ہو کر ہمیں کام جو ہے نا ہم اس کے آگے کو بڑھانے لگے، مجھے پارٹی کا میسج آیا، اعزاز نذیر مجھ سے ملے اور کہا کہ پارٹی نے کہا کہ آپ کو ملک سے باہر جانا ہے. میں نے کہا میں نہیں، ہم تو یہاں کام کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جانا ہے اور بہت سے لوگوں کو جانا ہے، اسی لیے کہ یہاں پر پارٹی لوگ قتل ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم چلے جاتے. ہم پشاور گئے. پشاور میں نے مختار باچا سے جو ہے نا یہ کہا کہ مجھے نہیں جانا، مجھے یہاں رہنا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے ڈی ایس ایف بنانے کا ٹاسک دیا. اور میں اس کام کی بات بتاتا ہوں کہ اسی ڈی ایس ایف کنونشن میں پھر ہماری گرفتاری ہوئی. اس گرفتاری کے اندر جو ہے نا مجھے جب اس گرفتاری کے دوران جو میرے تشدد ہوا اس دوران مجھے احساس ہوا کہ ہماری پارٹی نے کتنی گہرے اپنے رابطے کیے ہوئے ہیں. جب میں یعنی کہ جب میرے روز کی اطلاع ان کو پہنچتی تھی اور جب مجھے جو ہے نا زخمی کر کے اسپتال لے گئے تو اسپتال میں مختار باچا صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے پورا میکینزم کیا کہ سارے ڈاکٹر موجود ہوں اور وہ ڈاکٹر جو ہے نا مجھے کہیں کہ یہ ابھی ختم ہے، اسے آپ جو ہے نا وہ کریں. تو اس کی وجہ سے میری وہ جان اس سے جو ہے نا وہ چھوٹی. تو وہ جو ہے پارٹی وہاں پر جو ہے نا بالکل ایک ایسا لگتا ہے جیسے عوامی پارٹی ہے خفیہ ہونے کے باوجود بھی. اور جب ایک ہمارا فرنٹ قومی انقلابی پارٹی بنا تو قومی انقلابی پارٹی کی اگر کہیں عوام کے اندر جڑیں سب سے زیادہ تھیں تو وہ کے پی میں تھیں اور پھر سندھ کے اندر جو ہے نا وہ تھی. اس قسم کا سلسلہ تھا. وہ ایک بڑی جو ہے نا مطلب ایک بد نصیبی. اور ہم نے اس کو کہا کہ وہ جو ہے نا بہت ہی جلدی جو ہے نا ان کو پھر جو پارٹی کی قیادت کی ذمہ داری وہ سیکرٹری جنرل بنے تھے. انہوں نے بہت ڈائنامک کام کیا تھا اور سب جگہ ڈی ایس ایف کا جو ہے نا بنانا اور اتنا بڑا کنونشن اور سیاسی پارٹی اور مقامی پارٹی کے اندر لوگوں کی آمد کا سلسلہ تھا. مگر ہمارے جو ہے نا ایک پارٹی لیڈر کو اس پہ اعتراض تھا اور وہ بھی ہم جب جیل میں گئے انہیں وہ اعتراض سنا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے سنا جو رپورٹیں دی کہ بھئی بڑے لوگ آ رہے ہیں ان کو پارٹی کے اندر تو لوگوں کے آنے پہ اعتراض تھا. اور پھر ڈاکٹر اعزاز نذیر کو بلوایا گیا اور دوبارہ باہر اسے بلوایا گیا. وہ پارٹی دی. ڈاکٹر اعزاز نذیر نے بھی اس سے کہا کہ آئیے ہم سے اس پہ نہیں کرنا چاہیے تھے. امام علی ناظر صاحب سے بھی باتیں ہوئی ہیں. اور اس سب معاملے کے اندر جو مختار باچا کی شخصیت کو جو ہے نا جو بات ہوئی کہ مختار باچا کے اس وقت جو اصول تھے اور جو کیا کہتے ہیں جو ان کے جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں ان کا جو کام کا طریقہ کار تھا اس پر جو ہے نا کہ بھی ایک جائزہ لینا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے کے پی کے اندر انہوں نے جو ہے نا ایک اپنی اس خفیہ پارٹی کو ایک عوامی پارٹی میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور سوویت یونین بھی کولیپس ہوا. لیکن اس سارے اس کے جو ہے نا تناظر میں مختار باچا صاحب جو ہیں وہ بہت ہی جو ہے نا سیاسی طور پر شعوری طور پر نظریاتی طور پر اور سائنسی طور پر بے انتہا کلیئر تھے اور کبھی بھی جو ہے نا ہم نے ان کو مایوس نہیں دیکھا. اس سارے حالات کے باوجود یہاں تک کہ سخت بیماری میں بھی ہم ملتے تھے تو انہیں ہر وقت جو ہے نا اپنے ایک سیاسی جدوجہد اور نظریاتی جدوجہدی کا وہ تھا. مختار باچا کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختار باچا کی زندگی کا اور بقول جائزہ لیا جائے. اس پہ کچھ تخلیقات آتی ہیں وہ ہو جائیں وہ ہمیں چھاپنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کا ایک راستے کو جو ہے نا ان کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اس ملک کے اندر ایک انقلابی اور جمہوری جدوجہد کو اور سیاسی اور نظریاتی جدوجہد کو جو ہے نا ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اور جس طرح کہ ان کا کمال تھا کہ اپنی جدوجہد میں نیا خون کو جو ہے نا ہمیشہ شامل کرتے رہے نوجوانوں کو. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جدوجہد کے اندر اگر نوجوان جو ہے نا شامل ہو جائیں جو کہ ہمارے پاس جو ہے نا بدقسمتی ہم شکایت کرتے ہیں کم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہت ہی آگے کر سکتے ہیں. عوامی حقوق نے بھی اس نامساعد حالات میں کچھ ایک جدوجہد کا راستہ اپنایا ہے. ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ بھی عوام کے اندر اپنی جڑیں پکڑے اور یہ 100-150 کے اجتماع کی بجائے ہم جو ہے نا مختار باچا کی طرح جو ہے نا یہ جیسے ان کے کام کا نتیجہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ اجتماع کر لیتے تھے وہاں پر. ہم بھی یہاں پر ایسے ہزاروں کارکن ہمارے پاس ہوں اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا کے مختار باچا اور ان کے دیگر سیاسی اور نظریاتی کامریزوں کی کو ہم بہتر طریقے سے خراج عقیدت پیش کر سکیں. شکریہ.